خواتین سے بھی میں کچھ گزارشات کروں گا. دیکھو جس طرح اللہ نے مردوں کو اسلام پر چلنے کا حکم دیا، بالکل اسی تاکید کے ساتھ عورت کو من ذکر او انثی، قرآن بار بار کہتا ہے جو نیکی کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت. تو عورت کو اسلام میں پردے کا حکم. آج ہماری خواتین یورپین قوموں کو دیکھ رہی ہیں، بھئی انگریز خواتین ان کا پردہ نہیں ہے، کتنی ماڈرن، کتنی ترقی. بھائی یہ بے حیائی ہے، یہ غلط چیز ہے جس پہ آزادی کا لیبل لگا کے انہوں نے سوسائٹی میں اس کو پروموٹ کیا. ہم نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے. آپ مردوں کے شانہ بشانہ چلو گی، عیاشی مردوں کی بڑھے گی، آپ کی نہیں بڑھے گی. ہم نے بھی کمانا ہے جیسے مرد کماتے ہیں، ہم مرد کے محتاج نہیں ہیں. یہ غلط ہے. آپ مرد کی محتاج ہو اور مرد آپ کا محتاج ہے، دونوں کا ریلیشن لازمی ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. اسلام نے مرد کو پابند کر دیا کہ وہ جب تمہاری طرف آئے گا تو نان نفقہ وہ اٹھائے گا، جاب وہ کرے گا، تمہاری ذمہ داری وہ اٹھائے گا. آپ نے اس کو نان نفقے کی پابندی سے آزاد کر دیا. تو آزادی کہنے کو تو آپ آزاد ہو رہی ہو مرد سے، لیکن مزے کس کے ہو رہے ہیں؟ بولو نا، مزے مرد کے ہو رہے ہیں. آزاد تو وہ ہو رہے ہیں. گورے نے الو بنا دیا آپ کو کہ تم بھی جاب کرو، جاب کرنے میں آزاد ہو. بھائی جاب کرنا یہ پابندی ہے، ذمہ داری ہے. ذمہ داریوں سے آزاد ہونے کو آزادی کہتے ہیں. ذمہ داریاں اپنے اوپر لادنے کو آزادی تھوڑی کہتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے، تم آزاد ہو، تم جیل میں چلے جاؤ، تم آزاد ہو، جیل میں جانے میں تم کیا ہو؟ آزاد. تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی جیل سے نکلنا آزادی ہے، جیل میں جانا آزادی تھوڑی ہے. تو اسلام نے جو کمانے کا حکم مرد کو دیا تو مرد کو پابند کر دیا ہے، اور کمانے سے آزاد کس کو کر دیا؟ عورت کو. پھر عورت کو لباس سے آزاد کیا. ہم کیوں برقع پہنے، ہم کیوں پابندی کریں، ہم کیوں پردہ کریں؟ ہم پردے سے آزاد ہیں. آپ کے پردے سے آزاد ہونے سے عیاشی کس کی بڑھے گی؟ مرد. آج کتنی میرڈ خواتین کی کالز آتی ہیں، ہمارا مرد میاں دوسری عورتوں میں دلچسپی لے رہا ہے. میں کہتا ہوں کیونکہ وہ عورتیں آزاد ہیں، وہ آپ کے میاں سے گپ شپ لگاتی ہیں، وہ پردہ نہیں کرتی ہیں. تو گھر کس کا تباہ ہو رہا ہے؟ برباد کون ہو رہی ہے؟ عورت ہو رہی ہے نا. مرد کے تو مزے ہیں، 20 عورتوں کے ساتھ منہ کالا کر لے گا جا کے. اسلام نے عورت کو پابند کیا کہ پردہ کرو. پردہ کرے گی عورت تو مرد اس سے ریلیشن قائم نہیں کرے گا، تو بیوی کو محبت دے گا. اسلام جو بیوی ہے اس کو ویلیو دیتا ہے، اس کو پروٹوکول دیتا ہے. تو یہ نعرے ہیں. ہماری لبرل خواتین بھی نعروں سے متاثر ہوئی ہیں کہ بھئی ہم بھی آزاد ہیں. آزاد ہیں تو آزادی سے کیا ہوگا؟ مرد ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے گا جیسے گورے کرتے ہیں. جب عورت میں حسن ہوتا ہے مرد اس سے دوستی لگاتے ہیں. جہاں بڑھاپا آیا عورت کی ایسی کی تیسے. جاؤ ان بڈیوں کو دیکھو امریکہ میں، یورپ میں جا کے، جو بڑی لبرل انٹیاں تھیں نا کسی زمانے میں، کوئی منہ سے رال گر رہی ہوتی ہے کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا. تو اسلام نے عورت کو حکم دیا پردہ کرو، کسی شریف آدمی سے شادی کرو، نسل پیدا کرو. یہ کل تمہارے بیٹے، یہ بہویں، یہ داماد، یہ سارا تمہارا پریوار ہے، تمہارا خاندان ہے جو تمہیں عزت دے گا. ہمارے لبرل لوگوں نے عورت کو ان تمام مذہبی پابندیوں سے آزاد کر کے ایسی غلامی میں جکڑ دیا کہ وہ سوائے مرد کی عیاشی کے اور اس کا کوئی بھی سوسائٹی میں اب کردار باقی. تو ان لوگوں کے لیبلوں سے متاثر، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. لکھا ہوتا ہے نا چیزوں. ہماری دوسری کوئی برانچ نہیں ہے، تو اسلام کی بھی کوئی دوسری برانچ نہیں ہے، اسلام ہی آپ کو بتاتا ہے. تو خواتین سے گزارش کروں گا پردے کو سوسائٹی میں پروموٹ کریں. عورت کی ایک حیا ہے، ایک وقار ہے پردے میں، اس سے آپ کی بیٹیاں محفوظ ہوں گی. ماں پردہ کرے گی، بچیاں بھی کریں گی. اور یاد رکھو بچی کو چاہتے ہو نا کہ وہ میرے سامنے زبان نہ چلائے، اس کو پردہ سکھاؤ. جس بچی نے پردہ نہیں کیا وہ بولڈ ہوگی، ماڈرن ہوگی، وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. جب بے حیائی آتی ہے تو سب چیزوں کو لپیٹتی ہے. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا ہے، میں بچے کو کہتے ہیں اسکول میں پڑھا رہا تھا، میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا پانی لے کر آؤ. تو بیٹی انگلش میں کہتی ہے کہ جو کام انسان خود کرتا ہے وہ خود کر سکتا ہے، وہ دوسروں سے نہیں لینا چاہیے. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری ماں تو جب پانی مانگتی تھی ہم تو لڑتے تھے پانی دینے کے لیے. تو میری بیٹی ماشاءاللہ انگلش اسکول میں پڑھ رہی ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا پانی پلاؤ، وہ کہہ رہی ہے ابا جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ دوسروں سے، شیکسپیئر کا کوئی قول ہوگا اس نے پیش کر دیا ہوگا. تو میں نے ان صاحب سے کہا جس اسکول میں آپ بچے کو پڑھا رہے ہو وہاں تمیز کے علاوہ سب چیپٹر موجود. ایک میں اکثر واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب نے کہا میرا بچہ میڈیکل سائنس میں پڑھ رہا ہے، تمیز سے بات نہیں کرتا مجھ سے. میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے، میڈیکل کالج میں، تمیز سے بات نہیں کرتا. میں نے کہا میڈیکل سائنس میں تمیز کا کوئی چیپٹر اب تک میری نظر سے گزرا؟ جو چیزیں پڑھ رہا ہے اس سے متعلق اس سے سوال کرے. جو پڑھ ہی نہیں رہا تو وہ کہاں سے سیکھے گا؟ میں نے کہا میڈیکل سائنس میں کوئی یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے، تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے؟ ابا کے حقوق، اماں کے حقوق کے نام کا کوئی چیپٹر ہے؟ تو آپ یہ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ یہ کالج میں پڑھ کے ہم سے تمیز سے بات کر لے گا؟ بھائی اس میں تمیز کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے. تمیز ٹاپک ہے قرآن کا، اسلام کا. اس کو اسلام سکھائیں گے تو بچی آپ سے تمیز سے بات
کرے گی, بیٹا آپ سے تمیز سے بات کرے گا, شوہر آپ کے حقوق ادا کرے گا اور بیوی آپ کے حقوق ادا کرے گی. یہ چیپٹر کالج اور یونیورسٹیوں کا یا انگریز کا نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی سوسائٹی کو مغربی یلغار سے نہ بچایا تو کچھ تھوڑی بہت معلومات آپ کے پاس اکٹھی ہو جائیں گی, تمیز آپ کی مارکیٹ سے. جملہ مکمل کر لیں. اچھا, ایک بات کر کے بس میں بات کو سمیٹتا ہوں. جس قوم کے پاس یہ کتاب نہیں ہے نا, اس میں ہر خوبی ہے پھر بھی برباد, اخلاقی برائیاں ان میں عروج پر ہیں. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں, بس پھر بیان کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ ماشاءاللہ یہاں سب پڑھے لکھے لگ رہے ہیں مجھے, آپ چرس کے خلاف نا آپ نے ایک مہم چلانا شروع. چرسی اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں, ذرا مجھے بتائیں. اچھا, چرس کی بات آنے سے تھوڑا چہرے پہ رونق ایسی آنا, استغفر اللہ, یعنی ایک اچھا مجھے لگا کہ کچھ آپ بیان میں اب دلچسپی لینا شروع کی. تو نہیں پیتے, ویسے ایک مثال دے رہا ہوں. مجھے آپ بتاؤ, آپ کے گھر کوئی چرسی آیا رشتہ لینے کے لیے آپ کی بیٹی کے لیے, آپ نے پوچھا کیا کرتے ہو, یہ کرتا ہوں, آخر میں بیٹا اور کوئی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہے, بس انکل ایک چیز ہے میں چرس پیتا ہوں, آپ دو گے اس کو اپنی بیٹی؟ دفاع یہاں سے, بے شرم آدمی چرس پیتا ہے. جن لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہے نا, اللہ کی کتاب نہیں, انسان کو انسان کا بچہ صرف قرآن بنا سکتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. جس کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے نا, وہ سائنٹسٹ بھی بن سکتا ہے اچھا, وہ اچھا ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, وہ اچھا تاجر بھی بن سکتا ہے, لیکن وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا. یہ قرآن کا دعویٰ ہے, یہ میں نہیں باتیں کر رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی پورا جاپان, پورا امریکہ, پورا یورپ, ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے, تو وہ اتنے اچھے انسان کیسے بن گئے؟ یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ نہیں آتا؟ بھائی ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے, تو وہ اتنے اچھے کیسے بن گئے؟ اور ہمارے پاس تو قرآن ہے. پوری دنیا میں ہم رسوا اور ذلیل ہیں یا نہیں ہیں؟ اس میں تو میرا خیال ہے دو رائے نہیں ہو سکتی, بین ہو رہے ہیں پوری دنیا میں ہم. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, اچھائی کو ایکسپلین بھی صرف قرآن نہیں کی کہ اچھائی کسے کہتے ہیں. اگر آپ قرآن سے نہیں لیتے نا اچھائی کا مطلب, تو دنیا دو جرم کرتی ہے, ایک اچھی ہوتی نہیں ہے, دوسری وہ برائی کو اچھائی کا لیبل لگا کے ہمیں بیوقوف بناتی ہے. اب وہ میں چرس کی مثال سے بات سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھو علاقے کے چرسی آ گئے, آپ نے بھگا دیا, بھائی دفعہ یہاں سے. اب ہوا یہ کہ اسی چرس کی عادت پڑھے لکھے لوگوں کو ہو گئی جو دنیا کو تہذیب سکھایا کرتے تھے. اب پتہ ہے کیا ہوگا, اب لوگ انگلی اٹھائیں گے, یار تم خود چرس پیتے ہو اور ہمیں تہذیب سکھاتے ہو. تو نتیجہ کیا نکلے گا, یا تو وہ چرس چھوڑ دیں گے کہ یار ہم پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی, ہم اس سے بدنام ہو رہے ہیں. لیکن اس چرس کو چھوڑنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے تھی پاورفل, وہ ان کے پاس نہیں تھی, لہذا وہ چرس چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن وہ سب مل کے یہ کریں گے کہ برائی کی فہرست سے چرس کو نکال دیں. اب وہ کیا کریں گے, چرس, جی ہاں میں کہنے 15 منٹ بیان اور کریں, یہ مجھے مختصر کرنے کا کہنا ہے یا بڑھانے کا کہنا؟ ہاں کھانے کا, چرس کے بعد تو کھانا ہی ہے جی. تو ہوگا کیا, اب علاقے کے جب سمجھدار لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیں نا, تو دنیا میں کوئی تہذیب یافتہ آدمی چاہتا ہے کہ میری طرف برائی کی نسبت ہو, لوگ مجھے برا بھلا کہیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا یہ. تو وہ کیا کریں گے, چرس کی پیکنگ چینج کر دیں گے, چرس کا نام چینج کر کے اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ کر دیں گے, اور چرسیوں کو گندے نالوں سے نکال کے وہ کہیں گے یار تمہاری وجہ سے ہمارا امیج دنیا میں خراب ہو رہا ہے, سب دیکھتے ہیں وہ دیکھو گندے نالے میں پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے. بلکہ اس کے لیے بڑے بڑے ہوٹل کھولیں گے, بڑی خوبصورت جگہ ہوں گی, اور بڑے بڑے مالدار اور 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بیٹھ کے چرس کیا کریں گے. تھوڑے دنوں میں چرس کا امیج دنیا میں اتنا اچھا ہو جائے گا, لوگ کہیں گے یہ ترقی یافتہ قوموں کی علامت ہے کہ وہ پیتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا, ایسا دماغ خراب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, ایسا پروپیگنڈا ہوگا کہ آپ کے گھر ایک شخص آئے گا, آپ اس سے کہیں گے بیٹا چرس بھی پیتے ہو, ہم رشتہ اس صورت میں دیں گے کہ چرس پیتے ہو کہ نہیں پیتے. وہ جواب میں کہے گا انکل میں چرس نہیں پیتا. آپ کہیں گے دقیانوس آدمی, لگتا ہے مولویوں میں بیٹھتا ہے اور وہی پرانے خیالات ہیں اس کے, مذہبی آدمی ہے اور تو خود بھی نہیں پیتا, لگتا ہے ہماری بیٹی کو بھی نہیں پینے دے گا. ہم نے ایسے فنڈامنٹلسٹ اور ایسے بنیاد پرست کٹر قسم کے مولویوں کو اپنی بیٹی ہم نے نہیں دے گی. یہ پروپیگنڈے کا اثر ہوگا. اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف. دنیا میں جتنی گندی غیر اخلاقی حیوانوں والی صفات ہیں وہ ان لوگوں میں ہے, اس سوسائٹی میں جن کے پاس قرآن نہیں ہے. نشہ کرنا انسانوں پہ سوٹ کرتا ہے کیا؟ جن کے پاس مذہب نہیں ہے سب شراب پیتے ہیں. آپ تو گئے ہوں گے باہر ملکوں میں, آپ نے جا کے دیکھا ہوگا, پھر بھی اچھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تہذیب یافتہ قومیں شراب پی رہی ہیں. شرابی ہونا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا, جو سب پیتے ہیں پھر بھی اچھے. جاپانی سب شراب پیتے ہیں پھر بھی بہت اچھے, کیونکہ ٹرینیں بہت فاسٹ چلتی ہیں, لائن میں کھڑے ہوتے ہیں وہ.
یار اتنی بڑی برائی ایک سوسائٹی میں ان کے آ گئی ہے شراب کی، اس کے بعد بھی بہت اچھے ہیں. ہم نہیں پیتے پھر بھی بہت برے ہیں. زنا کرنا بغیر نکاح کے عورت کے ساتھ ریلیشن، یہ انسانوں کا کام ہے یا گدھے گھوڑوں کا کام ہے؟ منہ سے بولے. گدھے گھوڑے شادی کرتے ہیں؟ یہ گدھے گھوڑوں کا کام ہے جو کسی مذہب میں حلال نہیں رہا. ماضی میں کسی مذہب میں حلال نہیں. ہم جب فقہ کی پرانی کتابیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الزنا حرام فی الادیان کلھا. زنا کو پوری دنیا میں کوئی بھی لیگل نہیں کہتا. یہ اس دور کی بات ہے. انہوں کے پاس سے جب قرآن ہٹا، مذہب ہٹا، یہ سب زناکار بن گئے. لیکن اس گندگی جو گدھے گھوڑوں کا کام تھا، جو انسانیت پہ سوٹ نہیں کرتی، اس کا نام چینج کر دیا. اسے بھی ایک رشتے کا نام دے دیا کہ جب دونوں راضی ہیں تو کیا مسئلہ ہے بھائی. اس سے خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا. باپ ختم، چچا ختم، ماموں ختم، بہن کا رشتہ ختم. سنگل مدر، اتنے ولد الزنا بچے اور سنگل مدر، باپ ہی نہیں ہے ان کا. لیکن اس سوسائٹی نے ان سب چیزوں کو کیا کر دیا؟ لیگل. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی یہ انسانیت کے لیے بدنما داغ تھا. یہ زنا گدھے گھوڑوں میں اور انسانوں میں فرق ہی یہی ہے کہ انسان ایسے نہیں ہے کہ جب چاہو جس سے چاہو ریلیشن قائم کر لو. اتنی بڑی اخلاقی برائی اس سوسائٹی میں آئی ہے، لیکن پھر بھی وہ انہوں نے کہا ہم بہت اچھے ہیں، کیونکہ زنا برائی کی فہرست میں آتا ہی نہیں. جو اخلاقی برائیاں آتی گئی نا، بجائے اس کے کہ ان برائیوں کو چھوڑتے، ان برائیوں کو برائیوں کی فہرست سے کیا کرتے رہے؟ آؤٹ کرتے. دو چار مثالیں اور دوں گا کیونکہ کھانے میں آپ لوگ کا انتظار ہو رہا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، اخلاق، گورے اخلاق میں کیا ہوتے ہیں؟ بہت بول لینا، بہت اچھا، نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو. ہمارے ہاں گالیوں سے بات شروع، گالیوں پہ بات. بدتمیز قوم ہے، بہت بدتمیز. انگریز جب بھی بات کریں گے تمیز، گلے پھاڑ پھاڑ کے بات. یہ تو میں ہوں جو گلا پھاڑ رہا ہوں، مولوی ہوں. انگریز اسی بات کو بڑی تمیز سے انگلش میں سمجھائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. لیکن میرے بھائی یہ فضول بات ہے، کوئی تمیز ومیز نہیں. جس کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق ہونے چاہیے تھے تمہارا باپ اور تمہاری ماں، اس کا مقدر کیا ہے؟ اولڈ ہاؤس. آپ دوستوں سے لڑ رہے ہو لیکن اپنے باپ کو گھر میں رکھ کے اس کے پاؤں کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہو. یہ حوصلہ ہم دیسیوں میں اور آپ دیسیوں میں ہے. یہ انگریز میں یہ حوصلہ بولو نا نہیں ہے. ایسے اخلاق کی ایسی کی پلیز پھوٹیں منہ سے، ایسی کی تیسی. کمبختو، جو کرنے کا کام تھا، جو باپ ہے تمہارا، جو تمہاری ماں ہے جس نے تمہیں جنا، تمہیں دودھ پلایا، جو تمہارا سب سے مقدس رشتہ ہے، اس کو گھر میں رکھتے ہوئے تمہیں موت آتی ہے اور تم نائس ٹو میٹ یو اور تھینک یو کر کے ہمیں الو بنا رہے ہو. ریلیشن کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ انسانیت سکھاتا ہے. سب سے پہلے خالق جس نے تمہیں پیدا کیا. سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ خالق سے. گورے نے خالق کو سوسائٹی سے نکال دیا، گاڈ کو. کیسے نکالا؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے انسانیت، سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے، مذہب کا رشتہ بعد میں. سب سے پہلے ہم انسان ہیں. بھائی یہ بڑا زہریلا نعرہ ہے. بولو سب سے پہلے خالق مخلوق کا رشتہ ہے، پھر مخلوق کا آپس میں رشتہ بعد میں. یہ ایسے جیسے آپ اپنے باپ کی نہیں مان رہے ہو اور بولو ابو بہن بھائیوں کا رشتہ سب سے پہلے، باپ کا رشتہ بعد میں. ابا رکھ کے ایک چپیٹ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ اس کا لیبل چینج کر دیا. خدا کو سوسائٹی سے نکالنے کے لیے یہ تو کہہ نہیں سکتے تو خدا کا رشتہ بعد میں، مخلوق کا پہلے. کہ مذہب بعد میں، مخلوق پہلے. بھائی مذہب کا نکالنے کا مطلب گاڈ کو اپنی سوسائٹی سے کیا کرنا ہے؟ آؤٹ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہیں کھلاتا ہوں. پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں جو دودھ آ جاتا ہے، یہ سافٹ ویئر ماں کی باڈی میں میں نے انسٹال کیے. یہ ڈارون کے بندر کی پیدائش نہیں ہے. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. خدا کے انکار کے لیے سب کچھ بندر کے کھاتے میں ڈال دیا. خود بخود بنے. بگ بینگ تھیوری ٹھیک ہے، وہ تھیوری غلط نہیں ہے. بھائی وہ مادہ کہاں سے آیا جس میں یہ دھماکہ ہوا تھا؟ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا قیامت تک کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. گھماتے رہتے ہیں بات کو. پہلے یہ سیل بنا، یہ سیل. بھائی خود سے کیسے بن گیا؟ پہلی دفعہ کیسے بن گیا؟ اس کا جواب پی جائیں گے. کیوں؟ خدا کو سوسائٹی میں ان کیا تو مذہب کو بھی ان کرنا پڑے گا. اس کو ایسا نکالا ہے سوسائٹی سے باہر. پھر بھی کیا ہے؟ بہت بولو. خالق کو نکال دیا سوسائٹی سے. پھر مخلوق میں جو سب سے قریبی رشتے تھے، جن کو سب سے زیادہ ان ہونا تھا، وہ سب سے زیادہ آؤٹ. جس کو سب سے زیادہ آؤٹ ہونا تھا، وہ سب سے زیادہ ان. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ماں کو ان ہونا چاہیے تھا، وہ کیا کر دی؟ آؤٹ. باپ کو ان ہونا چاہیے تھا، اس کو ایسا کر دیا کہ آؤٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہوتا ہی نہیں. باپ جن کے ہوتا ہے وہ آؤٹ کر دیتے ہیں، بہت سو تو کے ہوتا ہی نہیں، سنگل مدر پہ چل رہے ہوتے ہیں بیچارے. بہن کو ان کرنا چاہیے تھا، اس کو کیا کر دیا؟ آؤٹ. بھائی کو ان کرنا چاہیے تھا، آؤٹ. گرل فرینڈ جو گدے گھوڑ والا رشتہ ہے، اس کو سب سے زیادہ کیا کر دیا؟ کوئی گورا، کوئی غیر مسلم گرل فرینڈ کے بغیر
اور اس سے بھی زیادہ اخلاقی جرم جس پہ انسانیت جتنا روئے کم ہے، گرل فرینڈ پھر بھی عورت تو ہے نا، وہ ہومو سیکسولیٹی کو سوسائٹی میں پروموٹ کیا جو گدے گھوڑے بھی نہیں کرتے، جو جانور بھی نہیں کرتے، اور ایسا پروموٹ کیا کہ آپ کو نیشنلٹی ملے گی جب آپ اپنے آپ کو آپ ثابت کر دیں گے کہ میں گے ہوں۔ اس سے زیادہ میرا خیال ہے اخلاقیات کا کوئی زوال بولو ہو نہیں سکتا۔ لیکن وہ کہتا ہے پھر بھی ہم بہت بولتے کیوں نہیں؟ گورنمنٹ کی طرف سے خود کو اچھا کہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کون اچھا ہے اور کون برا۔ ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ سنا، یہ میں 20 دفعہ سنا چکا ہوں، 20 دفعہ، لیکن یہ واقعہ اتنا اچھا ہے کہ یہ اگر بار بار سنایا جائے تو غلط نہیں ہے، اس سے اس سوسائٹی کو سمجھنے میں آپ کو انشاءاللہ مدد ملے۔ ہمارے دوست کینیڈا میں مجھے فون کیا کہ میرے والد صاحب کراچی میں بہت بیمار ہیں، میں کراچی کے ہاسپٹل میں ان کا علاج نہیں کروں گا کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، یہاں بوڑھوں کی کیئر نہیں ہوتی، بوڑھوں کا خیال نہیں کیا جاتا۔ انگریز بہت اچھے ہیں، کینیڈا میں بہت اچھا علاج ہوتا ہے، یہاں نرسیں بوڑھوں کی بڑی کیئر کرتی ہیں۔ مفتی صاحب ہاں یہ مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمانوں سے اچھے ہیں، ہم مسلمان ہو کے بھی بوڑھوں کا یہ خیال نہیں کرتے، ہماری نرسیں دیکھ لو بوڑھوں کے ساتھ کیسا بدترین سلوک کرتی ہیں، چھی چھی توبہ توبہ کتنے گندے ہیں مسلمان۔ میں نے ان سے کہا بھائی صاحب ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، میں نے کہا آپ چونکہ مسلمان ہیں، آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے باپ کو کراچی سے کہاں لے کے جا رہے ہو علاج کے لیے؟ کینیڈا۔ یہ ظرف کینیڈین میں نہیں ہے، کوئی ایک گورا دکھا دو جس کمبخت نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے باپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک لے کے گیا ہو اس کا علاج کرانے کے لیے۔ 100 میں شاید کوئی ایک آدھ نکل آئے، لیکن آپ کے ہاں ہمارے ہاں 100 میں 99 ایسے نکلیں گے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور میں نے کہا یہ جو نرس آپ کے ابا کی اتنی کیئر کرے گی نا کینیڈا میں، اس کو بولو اپنے باپ کی بھی کر کے دکھا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ میں نے کہا اس کا ابا خود کہاں کر کسی دوسری نرس کے پاس ہو، میں نے کہا اس کو اس کیئرنگ کے پیسے مل رہے ہیں، اس کی ٹریننگ ہوئی ہے، اس کی نگرانی ہے، یہ آپ کے ابا کا اچھا ہی علاج کرے گی، لیکن یہ اتنی اچھی ہے نہیں جتنی آپ سمجھ رہے۔ آپ اچھے ہو، آپ بہت اچھے، جس قوم کو آپ برا کہہ رہے ہو آپ اسی قوم کے فرد ہو۔ آپ کو اپنے باپ کا اتنا خیال ہے کہ لاکھوں روپے اپنی تنخواہوں کے آپ خرچ کر رہے ہو اپنے باپ کی فکر میں، اٹھا کے لا رہے ہو کہ یار وہاں صحیح کیئر نہیں ہوگی۔ اور میں نے کہا وہ جو نرس جس کو آپ برا بلا کہہ رہے ہو نا، جو آپ کے ابا کی یہاں کیئر نہیں کرے گی، اس کے بولو کیا جو سلوک میرے ابا کے ساتھ کرتی ہے گھر میں اپنے ابا کے ساتھ بھی وہی کرتی ہے؟ کہے گی نا نا میں تو نرسنگ کر اس لیے رہی ہوں کہ میرا بوڑھا بیمار باپ ہے جس کو کما کے میں نے کھلانا ہے۔ تو بھائی بصیرت کی آنکھیں کھولو، اچھائی صرف قرآن سکھاتا ہے، قرآن کے علاوہ کسی کے پاس اچھائی کو ایکسپلین کرنے کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، اور اچھائی پر چلانے کے لیے موٹیویشن نہیں ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کو اچھا بنانے کے لیے، ایک اچھائی کو ڈیفائن کیا جائے، ایکسپلین کیا جائے کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور پھر اس اچھائی پہ چلانا۔ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، میں سیدھا راستہ دکھاتا بھی ہوں اور سیدھے راستے پہ چلاتا بھی ہوں۔ جس سوسائٹی میں قرآن نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، ان کو سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا، تو چلیں گے کہاں سے؟ تو وہ جرم یہ کرتے ہیں کہ جو غلط راستہ ہے اس کو سیدھا کہتے ہیں اور خود تباہ ہو کے آپ کو بھی اسی ٹریک پہ چلاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو آپ مضبوط کرو، ہمیں کلچر میں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت بولو نہیں۔ ہم نے انگریز سے ترقی کی چیزیں لینی ہے، جو اس کے پاس ہے لے لیں، آپ فالو نہیں کرنا میرے بھائی۔ فالو آپ نے صرف کس کو کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب کو۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ آج لوگ میرے پاس کلپ بھیج رہے ہوتے ہیں، گورا بچوں کی تربیت کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، گورا جو ہے وہ میاں بیوی کے ریلیشن کے بارے میں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ ایکچولی کر کے۔ میں نے کہا کم بختوں کی اپنی 55 سال میں شادیاں ہوتی ہیں، یہ ہمیں میاں بیوی کے حقوق سکھائیں گے؟ ایسے رہا جاتا ہے جن کی سوسائٹی میں ڈیورس ریشو اتنا ہے، اور کم بختوں کے بچے پیدا ہوتے ہی نہیں، ہمیں بچے پالنا سکھائیں گے؟ تو یہ دماغ میں نا ہم نے کچھ ضرورت سے زیادہ جن بھوت مسلط کر لیے، اس خول سے آپ باہر نہیں۔ وہ بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے، اس کے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں باپ صبح نکلتا ہے ٹماٹر کی ریڑھی لے کے، سارے اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں آپ نے قرآن سے لینی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، علماء سے سیکھنی ہے۔ ہر چیز میں ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا۔ تو یہ رمضان میں اللہ ہمیں تھوڑا سا ہلا دیتا ہے کہ بھئی اسلام جیتا جاگتا زندہ مذہب ہے، جو مذہب 1400 سال تک کامیابی سے ٹائم گزار لے، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ باطل مذہب نہیں ہے، یہ انسان کی کامیابی کے لیے واحد حل ہے۔ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، آج بھی وہ
14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ برحق دین ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نہیں ہے، یہ اس ذات کا مذہب ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر. تو آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ اب اس کو فالو کریں. تین سے بھی میں کچھ گزارشات کروں گا. دیکھو، جس طرح اللہ نے مردوں کو اسلام پر چلنے کا حکم دیا، بالکل اسی تاکید کے ساتھ عورت کو، من ذکرن او انثی، قرآن بار بار کہتا ہے جو نیکی کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت. تو عورت کو اسلام میں پردے کا حکم ہے. آج ہماری خواتین یورپین قوموں کو دیکھ رہی ہیں، بھئی انگریز خواتین، ان کا پردہ نہیں ہے، کتنی ماڈرن، کتنی ترقی. بھئی یہ بے حیائی ہے، یہ غلط چیز ہے جس پہ آزادی کا لیبل لگا کے انہوں نے سوسائٹی میں اس کو پروموٹ کیا. ہم نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے. آپ مردوں کے شانہ بشانہ چلو گی، عیاشی مردوں کی بڑھے گی، آپ کی نہیں بڑھے گی. ہم نے بھی کمانا ہے جیسے مرد کماتے ہیں، ہم مرد کے محتاج نہیں ہیں. یہ غلط ہے. آپ مرد کی محتاج ہو اور مرد آپ کا محتاج ہے، دونوں کا ریلیشن لازمی ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. اسلام نے مرد کو پابند کر دیا کہ وہ جب تمہاری طرف آئے گا تو نان نفقہ وہ اٹھائے گا، جاب وہ کرے گا، تمہاری ذمہ داری وہ اٹھائے گا. آپ نے اس کو نان نفقے کی پابندی سے آزاد کر دیا. تو آزادی کہنے کو تو آپ آزاد ہو رہی ہو مرد سے، لیکن مزے کس کے ہو رہے ہیں؟ بولو نا، مزے مرد کے ہو رہے ہیں. آزاد تو وہ ہو رہے ہیں. گورے نے الو بنا دیا آپ کو کہ تم بھی جاب کرو، جاب کرنے میں آزاد ہو. بھائی جاب کرنا یہ پابندی ہے، ذمہ داری ہے. ذمہ داریوں سے آزاد ہونے کو آزادی کہتے ہیں. ذمہ داریاں اپنے اوپر لادنے کو آزادی تھوڑی کہتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے، تم آزاد ہو، تم جیل میں چلے جاؤ، تم آزاد ہو، جیل میں جانے میں تم کیا ہو؟ آزاد. تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی جیل سے نکلنا آزادی ہے، جیل میں جانا آزادی تھوڑی ہے. تو اسلام نے جو کمانے کا حکم مرد کو دیا تو مرد کو پابند کر دیا ہے، اور کمانے سے آزاد کس کو کر دیا؟ عورت کو. پھر عورت کو لباس سے آزاد کیا. ہم کیوں برقع پہننے، ہم کیوں پابندی کریں، ہم کیوں پردہ کریں؟ ہم پردے سے آزاد ہیں. آپ کے پردے سے آزاد ہونے سے عیاشی کس کی بڑھے گی؟ مرد. آج کتنی میرڈ خواتین کی کالز آتی ہیں، ہمارا مرد میاں دوسری عورتوں میں دلچسپی لے رہا ہے. میں کہتا ہوں کیونکہ وہ عورتیں آزاد ہیں، وہ آپ کے میاں سے گپ شپ لگاتی ہیں، وہ پردہ نہیں کرتی ہیں. تو گھر کس کا تباہ ہو رہا ہے؟ برباد کون ہو رہی ہے؟ عورت ہو رہی ہے نا. مرد کے تو مزے ہیں، 20 عورتوں کے ساتھ منہ کالا کر لے گا جا کے. اسلام نے عورت کو پابند کیا کہ پردہ کرو. پردہ کرے گی عورت تو مرد اس سے ریلیشن قائم نہیں کرے گا، تو بیوی کو محبت دے گا. اسلام جو بیوی ہے اس کو ویلیو دیتا ہے، اس کو پروٹوکول دیتا ہے. تو یہ نعرے ہیں، ہماری لبرل خواتین بھی نعروں سے متاثر ہوئی ہیں کہ بھائی ہم بھی آزاد ہیں. آزاد ہے تو آزادی سے کیا ہوگا؟ مرد ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے گا جیسے گورے کرتے ہیں. جب عورت میں حسن ہوتا ہے مرد اس سے دوستی لگاتے ہیں. جہاں بڑھاپا آیا عورت کی ایسی کی تیسے. جاؤ ان بڈیوں کو دیکھو امریکہ میں، یورپ میں جا کے، جو بڑی لبرل انٹیاں تھیں نا کسی زمانے میں، کوئی منہ سے رال گر رہی ہوتی ہے، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا. تو اسلام نے عورت کو حکم دیا پردہ کرو، کسی شریف آدمی سے شادی کرو، نسل پیدا کرو. یہ کل تمہارے بیٹے، یہ بہویں، یہ داماد، یہ سارا تمہارا پریوار ہے، تمہارا خاندان ہے جو تمہیں عزت دے گا. ہمارے لبرل لوگوں نے عورت کو ان تمام مذہبی پابندیوں سے آزاد کر کے ایسی غلامی میں جکڑ دیا کہ وہ سوائے مرد کی عیاشی کے اور اس کا کوئی بھی سوسائٹی میں اب کردار باقی نہیں بچا. تو یہ ان لوگوں کے لیبلوں سے متاثر، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. لکھا ہوتا ہے نا چیزوں، ہماری دوسری کوئی برانچ نہیں. تو اسلام کی بھی کوئی دوسری برانچ نہیں ہے، اسلام ہی آپ کو بتاتا ہے. تو خواتین سے گزارش کروں گا پردے کو سوسائٹی میں پروموٹ کریں. عورت کی ایک حیا ہے، وقار ہے پردے میں، اس سے آپ کی بیٹیاں محفوظ ہوں گی. ماں پردہ کرے گی، بچیاں بھی کریں گی. اور یاد رکھو، بچی کو چاہتے ہو نا کہ وہ میرے سامنے زبان نہ چلائے، اس کو پردہ سکھاؤ. جس بچی نے پردہ نہیں کیا وہ بولڈ ہوگی، ماڈرن ہوگی، وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی. جب بے حیائی آتی ہے تو سب چیزوں کو لپیٹتی ہے. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا ہے، میں بچے کو کہتے ہیں اسکول میں پڑھا رہا تھا، میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا پانی لے کر آؤ. تو بیٹی انگلش میں کہتی ہے کہ جو کام انسان خود کرتا ہے وہ خود کر سکتا، وہ دوسروں سے نہیں لینا چاہیے. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری ماں تو جب پانی مانگتی تھی ہم تو لڑتے تھے پانی دینے کے لیے. تو میری بیٹی ماشاءاللہ انگلش اسکول میں پڑھ رہی ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا پانی پلاؤ، وہ کہہ رہی ہے ابا جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ دوسروں سے، شیکسپیئر کا کوئی قول ہوگا اس نے پیش کر دیا ہوگا. تو میں نے ان صاحب سے کہا جس اسکول میں آپ بچے کو پڑھا رہے ہو وہاں تمیز کے علاوہ سب چیپٹر موجود. ایک میں اکثر واقعہ سناتا ہوں، ایک صاحب نے کہا میرا بچہ میڈیکل سائنس میں پڑھ رہا ہے، تمیز سے بات نہیں کرتا مجھ سے. میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے، میڈیکل کالج میں، تمیز سے بات نہیں کرتا. میں نے کہا میڈیکل سائنس میں تمیز کا کوئی چیپٹر اب تک میری نظر سے گزرا نہیں. جو چیزیں پڑھ رہا ہے اس سے متعلق اس سے سوال کرے. جو پڑھ ہی نہیں رہا تو وہ کہاں سے سیکھے گا؟ میں نے کہا میڈیکل سائنس میں کوئی یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے، تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے؟
ابا کے حقوق، اماں کے حقوق کے نام کا کوئی چیپٹر ہے، تو آپ یہ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ یہ کالج میں پڑھ کے ہم سے تمیز سے بات کر لے گا؟ بھائی اس میں تمیز کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے. تمیز ٹاپک ہے قرآن کا، اسلام کا. اس کو اسلام سکھائیں گے تو بچی آپ سے تمیز سے بات کرے گی، بیٹا آپ سے تمیز سے بات کرے گا، شوہر آپ کے حقوق ادا کرے گا، اور بیوی آپ کے حقوق ادا کرے گی. یہ چیپٹر کالج اور یونیورسٹیوں کا یا انگریز کا نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی سوسائٹی کو مغربی یلغار سے نہ بچایا تو کچھ تھوڑی بہت معلومات آپ کے پاس اکٹھی ہو جائیں گی. تمیز آپ کی مارکیٹ سے. جملہ مکمل کر لیں. اچھا ایک بات کر کے بس میں بات کو سمیٹتا ہوں. جس قوم کے پاس یہ کتاب نہیں ہے نا، اس میں ہر خوبی ہے پھر بھی برباد. اخلاقی برائیاں ان میں عروج پر ہیں. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، بس پھر بیان کو سمیٹتا ہوں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ ماشاءاللہ یہاں سب پڑھے لکھے لگ رہے ہیں مجھے. آپ چرس کے خلاف نا آپ نے ایک مہم چلانا شروع کی. چرسی اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں؟ ذرا مجھے بتائیں. چرس کی بات آنے سے تھوڑا چہرے پہ رونق ایسی آنا، استغفر اللہ، یعنی ایک اچھا مجھے لگا کہ کچھ آپ بیان میں دلچسپی لینا شروع کی. تو نہیں پیتے، ویسی ایک مثال دے رہا ہوں. مجھے آپ بتاؤ، آپ کے گھر کوئی چرسی آیا رشتہ لینے کے لیے آپ کی بیٹی کے لیے، آپ نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ یہ کرتا ہوں. آخر میں بیٹا اور کوئی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہے؟ بس انکل ایک چیز ہے، میں چرس پیتا ہوں. آپ دو گے اس کو اپنی بیٹی؟ دفاع یہاں سے، بے شرم آدمی چرسی ہے. جن لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہے نا، اللہ کی کتاب نہیں، انسان کو انسان کا بچہ صرف قرآن بنا سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. جس کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے نا، وہ سائنٹسٹ بھی بن سکتا ہے اچھا، وہ اچھا ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، وہ اچھا تاجر بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا. یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ میں نہیں باتیں کر رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی پورا جاپان، پورا امریکہ، پورا یورپ، ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے، تو وہ اتنے اچھے انسان کیسے بن گئے؟ یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ نہیں آتا؟ بھائی ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے تو وہ اتنے اچھے کیسے بن گئے؟ اور ہمارے پاس تو قرآن ہے. پوری دنیا میں ہم رسوا اور ذلیل ہیں یا نہیں ہیں؟ اس سے تو میرا خیال ہے دو رائے نہیں ہو سکتی. بین ہو رہے ہیں پوری دنیا میں ہم. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اچھائی کو ایکسپلین بھی صرف قرآن نہیں کیا کہ اچھائی کسے کہتے ہیں. اگر آپ قرآن سے نہیں لیتے نا اچھائی کا مطلب، تو دنیا دو جرم کرتی ہے. ایک اچھی ہوتی نہیں ہے، دوسری وہ برائی کو اچھائی کا لیبل لگا کے ہمیں بیوقوف بناتی ہے. اب وہ میں چرس کی مثال سے بات سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھو علاقے کے چرسی آ گئے، آپ نے بھگا دیا، بھائی دفعہ یہاں سے. اب ہوا یہ کہ اسی چرس کی عادت پڑھے لکھے لوگوں کو ہو گئی جو دنیا کو تہذیب سکھایا کرتے تھے. اب پتہ ہے کیا ہوگا؟ اب لوگ انگلی اٹھائیں گے، یار تم خود چرس پیتے ہو اور ہمیں تہذیب سکھاتے ہو. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو وہ چرس چھوڑ دیں گے کہ یار ہم پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، ہم اس سے بدنام ہو رہے ہیں. لیکن اس چرس کو چھوڑنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے تھی پاورفل، وہ ان کے پاس نہیں تھی، لہذا وہ چرس چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن وہ سب مل کے یہ کریں گے کہ برائی کی فہرست سے چرس کو نکال دیں گے. اب وہ کیا کریں گے؟ چرس جی ہاں میں کہنے 15 منٹ بیان اور کریں، یہ مجھے مختصر کرنے کا کہہ رہے ہیں یا بڑھانے کا نہیں؟ ہاں کھانے کو دیا، چرس کے بعد تو کھانا ہی ہے انشاءاللہ. جی تو ہوگا کیا؟ اب علاقے کے جب سمجھدار لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیں نا، تو دنیا میں کوئی تہذیب یافتہ آدمی چاہتا ہے کہ میری طرف برائی کی نسبت ہو لوگ مجھے برا بلا کہیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا یہ. تو وہ کیا کریں گے؟ چرس کی پیکنگ چینج کر دیں گے، چرس کا نام چینج کر کے اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ کر دیں گے اس میں، اور چرسیوں کو گندے نالوں سے نکال کے وہ کہیں گے یار تمہاری وجہ سے ہمارا امیج دنیا میں خراب ہو رہا ہے، سب دیکھتے ہیں وہ دیکھو گندے نالے میں پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے. بلکہ اس کے لیے بڑے بڑے ہوٹل کھولیں گے، بڑی خوبصورت جگہ ہوں گی، اور بڑے بڑے مالدار اور 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بیٹھ کے چرس لیا کریں گے. تھوڑے دنوں میں چرس کا امیج دنیا میں اتنا اچھا ہو جائے گا، لوگ کہیں گے یہ ترقی یافتہ قوموں کی علامت ہے کہ وہ پیتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایسا دماغ خراب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، ایسا پروپیگنڈا ہوگا کہ آپ کے گھر ایک شخص آئے گا، آپ اس سے کہیں گے بیٹا چرس بھی پیتے ہو، ہم رشتہ اس صورت میں دیں گے کہ چرس پیتے ہو کہ نہیں پیتے. وہ جواب میں کہے گا انکل میں چرس نہیں پیتا. آپ کہیں گے دقیانوس آدمی، لگتا ہے مولویوں میں بیٹھتا ہے اور وہی پرانے خیالات ہیں اس کے، مذہبی آدمی ہے اور تو خود بھی نہیں پیتا، لگتا ہے ہماری بیٹی کو بھی نہیں پینے دے گا. ہم نے ایسے فنڈامنٹلسٹ اور ایسے بنیاد پرست کٹر قسم کے مولویوں کو اپنی بیٹی ہم نے نہیں دینی. یہ پروپیگنڈے کا اثر ہوگا. اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف. دنیا میں جتنی گندی غیر اخلاقی حیوانوں والی صفات ہیں وہ ان لوگوں میں ہے، اس سوسائٹی میں جن کے پاس قرآن نہیں ہے.
نشہ کرنا انسانوں پہ سوٹ کرتا ہے کیا؟ جن کے پاس مذہب نہیں ہے سب شراب پیتے ہیں. آپ تو گئے ہوں گے باہر ملکوں میں, آپ نے جا کے دیکھا ہوگا, پھر بھی اچھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تہذیب یافتہ قومیں شراب پی رہی ہیں. شرابی ہونا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ تو سب پیتے ہیں پھر بھی اچھے ہیں. جاپانی سب شراب پیتے ہیں پھر بھی بہت اچھے ہیں, کیونکہ ٹرینیں بہت فاسٹ چلتی ہیں, لائن میں کھڑے ہوتے ہیں وہ. یار اتنی بڑی برائی ایک سوسائٹی میں ان کے آ گئی ہے شراب کی, اس کے بعد بھی بہت اچھے ہیں. ہم نہیں پیتے پھر بھی بہت برے ہیں. زنا کرنا, بغیر نکاح کے عورت کے ساتھ ریلیشن, یہ انسانوں کا کام ہے یا گدھے گھوڑوں کا کام ہے؟ منہ سے بولے. گدھے گھوڑے شادی کرتے ہیں؟ یہ گدھے گھوڑوں کا کام ہے جو کسی مذہب میں حلال نہیں رہا, ماضی میں کسی مذہب میں حلال نہیں. ہم جب فقہ کی پرانی کتابیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الزنا حرام فی الادیان کلھا, زنا کو پوری دنیا میں کوئی بھی لیگل نہیں کہتا. یہ اس دور کی بات ہے. انہوں کے پاس سے جب قرآن ہٹا, مذہب ہٹا, یہ سب زناکار بن گئے. لیکن اس گندگی جو گدھے گھوڑوں کا کام تھا, جو انسانیت پہ سوٹ نہیں کرتی, اس کا نام چینج کر دیا, اسے بھی ایک رشتے کا نام دے دیا کہ جب دونوں راضی ہیں تو کیا مسئلہ ہے بھائی. اس سے خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا. باپ ختم, چچا ختم, ماموں ختم, بہن کا رشتہ ختم, سنگل مدر, اتنے ولد الزنا بچے, اور سنگل مدر باپ ہی نہیں ہے ان کا. لیکن اس سوسائٹی نے ان سب چیزوں کو کیا کر دیا؟ لیگل. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور بھائی یہ انسانیت کے لیے بدنما داغ تھا یہ زنا. گدھے گھوڑوں میں اور انسانوں میں فرق ہی یہی ہے کہ انسان ایسے نہیں ہے کہ جب چاہو جس سے چاہو ریلیشن قائم کر لو. اتنی بڑی اخلاقی برائی اس سوسائٹی میں آئی ہے, لیکن پھر بھی وہ انہوں نے کہا ہم بہت اچھے ہیں, کیونکہ زنا برائی کی فہرست میں آتا ہی نہیں. جو اخلاقی برائیاں آتی گئی نا, بجائے اس کے کہ ان برائیوں کو چھوڑتے, ان برائیوں کو برائیوں کی فہرست سے کیا کرتے رہے؟ آؤٹ کرتے. 2-4 مثالیں اور دوں گا کیونکہ کھانے میں آپ لوگ کا انتظار ہو رہا ہے. مجھے بات بتاؤ, اخلاق, گورے اخلاق میں کیا ہوتے ہیں؟ بہت, بول لینا, بہت اچھے, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو. ہمارے ہاں گالیوں سے بات شروع, گالیوں پہ بات ختم. بدتمیز قوم ہے, بہت بدتمیز. انگریز جب بھی بات کریں گے تمیز, گلے پھاڑ پھاڑ کے بات. یہ تو میں ہوں جو گلا پھاڑ رہا ہوں, مولوی ہوں. انگریز اسی بات کو بڑی تمیز سے سمجھائے گا, انگلش میں سمجھائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. لیکن میرے بھائی یہ فضول بات ہے, کوئی تمیز ومیز نہیں. جس کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق ہونے چاہیے تھے تمہارا باپ اور تمہاری ماں, اس کا مقدر کیا ہے؟ اولڈ ہاؤس. آپ دوستوں سے لڑ رہے ہو لیکن اپنے باپ کو گھر میں رکھ کے اس کے پاؤں کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہو. یہ حوصلہ ہم دیسیوں میں اور آپ دیسیوں میں ہے. یہ انگریز میں یہ حوصلہ بولو نا نہیں. ایسے اخلاق کی ایسی کی, پلیز پھوٹیں منہ سے, ایسی کی تیسی. کمبختو, جو کرنے کا کام تھا, جو باپ ہے تمہارا, جو تمہاری ماں ہے جس نے تمہیں جنا, تمہیں دودھ پلایا, جو تمہارا سب سے مقدس رشتہ ہے, اس کو گھر میں رکھتے ہوئے تمہیں موت آتی ہے اور تم نائس ٹو میٹ یو اور تھینک یو کر کے ہمیں الو بنا رہے ہو. ریلیشن کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ انسانیت سکھاتا ہے. سب سے پہلے خالق جس نے تمہیں پیدا کیا, سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ خالق سے. گورے نے خالق کو سوسائٹی سے نکال دیا, گاڈ کو. کیسے نکالا؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے انسانیت, سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے, مذہب کا رشتہ بعد میں. سب سے پہلے ہم انسان ہیں. بھائی یہ بڑا زہریلا نعرہ ہے. بولو سب سے پہلے خالق مخلوق کا رشتہ ہے, پھر مخلوق کا آپس میں رشتہ بعد میں. یہ ایسے جیسے آپ اپنے باپ کی نہیں مان رہے ہو اور بولو ابو بہن بھائیوں کا رشتہ سب سے پہلے, باپ کا رشتہ بعد میں. ابا رکھ کے ایک چپیٹ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ اس کا لیبل چینج کر دیا. خدا کو سوسائٹی سے نکالنے کے لیے یہ تو کہہ نہیں سکتے تو خدا کا رشتہ بعد میں, مخلوق کا پہلے, کہ مذہب بعد میں, مخلوق پہلے. بھائی مذہب کا نکالنے کا مطلب گاڈ کو اپنی سوسائٹی سے کیا کرنا ہے؟ آؤٹ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا, میں تمہیں کھلاتا ہوں. پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں جو دودھ آ جاتا ہے, یہ سافٹ ویئر ماں کی باڈی میں نے انسٹال کیے. یہ ڈارون کے بندر کی پیدائش نہیں ہے, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. خدا کے انکار کے لیے سب کچھ بندر کے کھاتے میں ڈال دیا, خود بخود بنے. بگ بینگ تھیوری ٹھیک ہے, وہ تھیوری غلط نہیں ہے. بھائی وہ مادہ کہاں سے آیا جس میں یہ دھماکہ ہوا تھا؟ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا قیامت تک کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. گھماتے رہتے ہیں بات کو, پہلے یہ سیل بنا, یہ سیل. بھائی خود سے کیسے بن گیا؟ پہلی دفعہ کیسے بن گیا؟ اس کا جواب پی جائیں گے. کیوں؟ خدا کو سوسائٹی میں ان کیا تو مذہب کو بھی ان کرنا پڑے گا. اس کو ایسا نکالا ہے سوسائٹی سے باہر, پھر بھی کیا ہے؟ بہت, بولو بہت اچھے. خالق کو نکال دیا سوسائٹی سے. پھر مخلوق میں جو سب سے قریبی رشتے تھے, جن کو سب سے زیادہ ان ہونا تھا, وہ سب سے زیادہ آؤٹ. جس کو سب سے زیادہ آؤٹ ہونا تھا, وہ سب سے زیادہ ان. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ماں کو ان ہونا چاہیے تھا, وہ کیا کر دی؟
आउट। बाप को इन होना चाहिए था, उसको ऐसा कर दिया कि आउट करने की भी जरूरत नहीं, होता ही नहीं बाप। जिनके होता है वो आउट कर देते हैं, बहुत तो के होता ही नहीं, सिंगल मदर पे चल रहे होते हैं बेचारे। बहन को इन करना चाहिए था, उसको क्या कर दिया, आउट। भाई को इन करना चाहिए था, आउट। गर्लफ्रेंड जो गधे घोड़े वाला रिश्ता है, उसको सबसे ज्यादा क्या कर दिया, कोई गोरा कोई गैर मुस्लिम गर्लफ्रेंड के बगैर नहीं हुई। और इससे भी ज्यादा अखलाकी जुर्म जिस पे इंसानियत जितना रोए कम है, गर्लफ्रेंड फिर भी औरत तो है ना, वो होमोसेक्सुअलिटी को सोसाइटी में प्रोमोट किया जो गधे घोड़े भी नहीं करते, जो जानवर भी नहीं करते, और ऐसा प्रोमोट किया कि आपको नेशनलिटी मिलेगी जब आप अपने आप को ये आप साबित कर देंगे कि मैं गे हूं। इससे ज्यादा मेरा ख्याल है अखलाकियात का कोई जवाल बोलो हो नहीं सकता। लेकिन वो कहता है फिर भी हम बहुत बोलते क्यों नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से खुद को अच्छा कहने पर कोई पाबंदी नहीं है। खुदा कहता है ये मैं डिसाइड करूंगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। एक वाकया सुना के बस बयान खत्म करता हूं, उससे इंशाल्लाह आपके सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएंगे और आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। एक वाकया सुना, ये मैं 20 दफा सुना चुका हूं, 20 दफा, लेकिन ये वाकया इतना अच्छा है कि ये अगर बार बार सुनाया जाए तो गलत नहीं है, उससे उस सोसाइटी को समझने में आपको इंशाल्लाह मदद मिलेगी। हमारे दोस्त कनाडा में मुझे फोन किया कि मेरे वालिद साहब कराची में बहुत बीमार हैं, मैं कराची के हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं करूंगा क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, यहाँ बूढ़ों की केयर नहीं होती, बूढ़ों का ख्याल नहीं किया जाता। अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, कनाडा में बहुत अच्छा इलाज होता है, यहाँ नर्सें बूढ़ों की बड़ी केयर करती हैं। मुफ्ती साहब हाँ ये मुसलमान नहीं है लेकिन मुसलमानों से अच्छे हैं, हम मुसलमान हो के भी बूढ़ों का ये ख्याल नहीं करते। हमारी नर्सें देख लो बूढ़ों के साथ कैसा बदतरीन सलूक करती हैं, छी छी तोबा तोबा कितने गंदे हैं मुसलमान। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब जरा हाथ हल्का रखें। मैंने कहा आप चूंकि मुसलमान हैं, आप लाखों रुपए खर्च करके अपने बाप को कराची से कहाँ लेके जा रहे हो इलाज के लिए, कनाडा। ये ज़र्फ कैनेडियन में नहीं है। कोई एक गोरा दिखा दो जिस कंपनी ने लाखों रुपए खर्च करके अपने बाप को एक मुल्क से दूसरे मुल्क लेके गया हो उसका इलाज कराने के लिए। 100 में शायद कोई एक आध निकल आए, लेकिन आपके यहाँ हमारे यहाँ 100 में 99 ऐसे निकलेंगे। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात। और मैंने कहा ये जो नर्स आपके अब्बा की इतनी केयर करेगी ना कनाडा में, इसको बोलो अपने बाप की भी करके दिखा दे। मैं समझा पा रहा हूँ। मैंने कहा इसका अब्बा खुद कहाँ का किसी दूसरी नर्स के पास होगा। मैंने कहा इसको इस केयरिंग के पैसे मिल रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग हुई है, इसकी निगरानी है, ये आपके अब्बा का अच्छा ही इलाज करेगी, लेकिन ये इतनी अच्छी है नहीं जितनी आप समझ रहे। आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे, जिस कौम को आप बुरा कह रहे हो आप उसी कौम के फर्द हो। आपको अपने बाप का इतना ख्याल है कि लाखों रुपए अपनी तनख्वाहों के आप खर्च कर रहे हो अपने बाप की फिक्र में, उठा के ला रहे हो कि यार वहां सही केयर नहीं होगी। और मैंने कहा वो जो नर्स जिसको आप बुरा भला कह रहे हो ना, जो आपके अब्बा की यहाँ केयर नहीं करेगी, उसके बोलो क्या जो सुलूक मेरे अब्बा के साथ करती है घर में अपने अब्बा के साथ भी वही करती है। कहेगी ना ना ना, मैं तो नर्सिंग कर इसलिए रही हूँ कि मेरा बूढ़ा बीमार बाप है जिसको कमा के मैंने खिलाना है। तो भाई बसीरत की आंखें खोलो, अच्छाई सिर्फ कुरान सिखाता है। कुरान के अलावा किसी के पास अच्छाई को एक्सप्लेन करने की कोई डेफिनेशन नहीं है और अच्छाई पर चलाने के लिए मोटिवेशन नहीं है। दो चीजें होती है इंसान को अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छाई को डिफाइन किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए कि अच्छाई की डेफिनेशन क्या है, और फिर उस अच्छाई पे चलाना। कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, मैं सीधा रास्ता दिखाता भी हूं और सीधे रास्ते पे चलाता भी हूं। जिस सोसाइटी में कुरान नहीं है, इस्लाम नहीं है, उनको सीधे रास्ते का पता ही नहीं कि है क्या, तो चलेंगे कहां से। तो वो जुर्म ये करते हैं कि जो गलत रास्ता है उसको सीधा कहते हैं और खुद तबाह होकर आपको भी उसी ट्रैक पे चलाते हैं। तो इसलिए अपने ईमान को आप मजबूत करो। हमें कल्चर में किसी को फॉलो करने की जरूरत बोलो नहीं है। हमने अंग्रेज से तरक्की की चीजें लेनी है, जो उसके पास है ले लें। आप फॉलो नहीं करना मेरे भाई, फॉलो आपने सिर्फ किसको करना है, अल्लाह की किताब को। और इंतहाई अफसोस के साथ आज लोग मेरे पास क्लिप भेज रहे होते हैं, गोरा बच्चों की तरबियत के बारे में ये कह रहा है, गोरा जो है वो मियाँ बीवी के रिलेशन के बारे में ये समझा रहा है कि ये एक्चुअली करके। मैंने कहा कमबख्तों की अपनी 55 साल में शादियां होती हैं, ये हमें मियाँ बीवी के हुकूक सिखाएंगे, ऐसे रहा जाता है। जिनकी सोसाइटी में डिवोर्स रेशो इतना है और कमबख्तों के बच्चे पैदा होते ही नहीं, हमें बच्चे पालना सिखाएंगे। तो ये दिमाग में ना हमने कुछ जरूरत से ज्यादा जिन भूत मुसल्लत कर लिए। इस खौल से आप बाहर निकलो। वो बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे उसके, सही है, वो खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ बाप सुबह निकलता है टमाटर की रेडी लेके, सारे अपने बच्चों के लिए कर रहा होता है वो। तो इसलिए ये सारी चीजें आपने कुरान से लेनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, उलमा से सीखनी है। हर चीज में हमने उनको फॉलो नहीं करना। तो ये रमजान में अल्लाह हमें थोड़ा सा हिला देता है कि भाई इस्लाम जीता जागता जिंदा मजहब है,
جو مذہب 1400 سال تک کامیابی سے ٹائم گزار لے، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ باطل مذہب نہیں ہے، یہ انسان کی کامیابی کے لیے واحد حل ہے۔ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، آج بھی وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ برحق دین ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نہیں ہے، یہ اس ذات کا مذہب ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ اب اس کو فالو کریں۔ شادی جب آپ کی ہوئی ہے تو نکاح کے تکلف کی، نکاح کا حکم کون دیتا ہے؟ مذہب۔ اور بتاتے کون ہے؟ مولوی لوگ بتاتے ہیں نا۔ کیا ضرورت ہے؟ 100 طلاقیں ویسی زبان سے دے دو، پیپر میں بھی لکھ کے دے دو، زبان سے بھی دے دو، جیسے مرضی دے دو، بعد میں بولو نہیں ہوئی طلاق۔ اب کسی سے بھی فتویٰ لوگے بولے ہوگی تو فتویٰ لینے کے چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا خیال ہے بھائی؟ ہے ہی نہیں۔ پھر میں نے کہا جب یہ مرے گا تو جنازے میں مولوی کے تکلف کی ضرورت کیا خیال ہے؟ نہیں ہے۔ بلکہ پادریوں کے تکلف کی ضرورت نہیں۔ کیا ضرورت ہے تابوت میں ڈال کے اس کو، تابوت میں یا مسلمانوں کے طریقے سے کفن لپیٹ کے کوؤں کو کھلا دیا؟ بھائی جب مر گیا تو عقل کیا کہتی ہے؟ اب مر گیا، اب کیڑوں سے بہتر نہیں ہے کہ کسی کے کام آ جائے۔ قبر میں کس نے کھانا ہے؟ بھائی عقل سے اگر فیصلہ کرو تو قبر میں جا کے کیڑوں نے کھانا ہے، بہتر نہیں ہے تازہ تازہ مرا ہے کباب بنا کے انسانوں کو کھلا دو۔ بعض علاقے ہیں جہاں انسان کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں لوگ۔ عقل سے اگر فیصلہ، یہ تو مذہب کہہ رہا ہے کہ انسانی لاش اسی طرح قابل احترام ہے جیسے وہ زندگی میں قابل احترام ہے۔ تو مذہب کہتا ہے، چاہے عیسائی مذہب ہو یا اسلام ہو، لہذا اس کو پروٹوکول دینا ہے۔ تبھی تو غیر مسلموں میں تکلف گیا۔ جاپان میں ہو کے آیا ہوں، جلاتے ہیں۔ ابے کون دفن کرے، زمین جگہ بھی گھیرے گا؟ وہ کیا کرتے ہیں، لاش کو اوون میں ڈالا، راکھ ہو گئی، آئی بوتل میں بھرا، تو اتنی سی جگہ پہ پورا خاندان آ جاتا ہے ان کا۔ ایک قبر ہوتی ہے، اس میں پردادا، بیٹا، بہو، داماد، سارا خاندان جاپانیوں کا اتنی سی جگہ پہ۔ ہمارے مردوں کی آپ بدماشی دیکھو، پورے قبرستان مہنگی مہنگی جگہوں پہ گھیر کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا خیال ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ اپنے ہسبینڈ کو بولیں کہ جب آپ مریں گے تو یہ جنازہ اٹھانا لوگوں کو ٹینشن ہے، سیدھا سیدھا ایک اوون ہے اس میں ڈالو، چند سیکنڈ لگتے ہیں، راکھ بن کے باہر، اس کو دفنا دیں۔ چلو گوشت کوؤں کو کھلانا اچھا نہیں لگ رہا تو اس میں دفنا دیں۔ مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا خیال ہے؟ نہیں ہے۔ بہت چیزیں ابھی میں کیا کیا لے کے جاؤں۔ ختنوں سے شروع ہوتی ہے بات۔ ختنے کس کے چکر میں پڑھ کے کرواتے ہیں؟ بولو، علماء نے کہا ہے نا سنت ہے۔ تو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت، پھر میں نے کہا ان سے بولو انگریز مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا، لہذا وہ شادی نہیں کرتا۔ آپ نے شادی کیوں کی ہے؟ پھر مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا تو شراب بھی پیتا ہے، تو اپنے میاں کو ایک عدد بوتل بھی لا کے پکڑا دو۔ پھر مولویوں کے چکر میں انگریز نہیں پڑتا تو نائٹ کلب بھی جاتا ہے، تو اپنے ہسبینڈ کو بولو کہاں جاؤ؟ نائٹ کلب۔ اور پھر ان کی بیگمات بھی جاتی ہیں، پورا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا؟ برباد۔ تو یہ کیا بات ہے یار؟ جہاں ڈر لگتا ہے وہی ہے۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا کہ بہت شرارتی ہو گیا ہے، اس کو ذرا صحیح دیندار بنا دیں، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا۔ حضرت نے دیندار بنا دیا، اس نے داڑھی بھی رکھ لی، نماز بھی بن گیا، انسان کا بچہ بن کے گھر گیا، اب نماز روزہ بھی، ابا سے بھی احترام۔ تو اس کے گھر والے آئے، ہم نے اس کو شریف بنانے کے لیے، نیک بنانے کا بولا تھا، مولوی بنانے کا نہیں بولا تھا۔ یہ تو پکا مولوی بن گیا ہے، داڑھی بھی رکھ لی ہے، شلواریں ٹخنے سے اوپر ہو گئی ہیں اور تکبیروں لگی پاؤں، تو مولوی بن گیا۔ تو مذہب کا ہم اتنا استعمال کرتے ہیں جتنا ہمارے فیور میں جا رہا ہو، اور جہاں ہمیں لگا کہ نہیں تو بھائی یہ غلط ہے، یہ تو منافقت ہے، اٹ از کالڈ منافقت۔ تو میں جلدی اللہ کے کچھ احکام آپ کے سامنے رکھ دوں، اس اعتکاف میں آپ نے وہ پورا کرنے ہیں تاکہ مذہب ہمارے فیور میں ہو یا اگینسٹ میں جا رہا ہو بظاہر، تو ہم نے پھر بھی ان احکام پر عمل کرنا ہے۔ پہلا حکم، 5 وقت نماز عزم کریں، کبھی زندگی میں نہیں چھوڑیں گے، چاہے دکان پہ رش ہو یا کسی بھی کام میں مشغول ہوں۔ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جب فارغ بیٹھے ہوئے کوئی کسٹمر آ ہی نہیں رہا چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں، اور جب لائن لگی ہوئی ہے نہیں بھائی ابھی تو یہ بزنس کا ٹائم ہے۔ نہ بھائی، دکان پہ کسٹمر ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں کیا کرنا ہے؟ نماز کو ترجیح دینی ہے۔ دوسری بات یہ، قرآن کہتا ہے تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں یا بد سلوکی کریں، دونوں صورتوں میں تم نے رپلائی کیا کرنا ہے؟ اچھا۔ نہیں آ رہی بات؟ لوگ کہتے ہیں میرے ابا کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو میں کیسے اچھا کروں؟ بھائی اگر ابا کا سلوک اچھا ہوتا تو پھر تو انگریز بھی اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے۔ دوست میں اور ابا میں یہی تو فرق ہے، دوست اچھا سلوک کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو چل نکل یہاں سے، تو ہمارا باپ ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں نا، باپ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس کے احسانات اس کی خامیوں سے زیادہ، ماں کے احسانات اس کی خامیوں سے بولو نا زیادہ۔ تو آپ کا دل چاہے نہ چاہے ابا اماں سے دستبردار نہیں ہو سکتے آپ۔ انگریز تو ہو گیا، انگریز کہتا ہے اولڈ ہاؤس میں لے کے جاؤں،
ہم نہیں ہو سکتے بھائی. کیوں؟ کس کی تعلیمات ہیں؟ بولو اللہ کی تعلیمات. اسی طرح میرے بھائی اللہ نے ہمیں نظر کی حفاظت کا حکم دیا. اللہ نے ہمارے لیے صرف ہماری زوجہ کو پیدا کیا, بیگم کو. کسی اور کی طرف جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, جتنے نمبر غیر محرم لڑکیوں کے ستار بھائی کے نام سے سیو کیے ہوئے ہیں, تھی وہ وحیدہ لیکن آپ نے وحید کے نام سے سیو کیا, تھی وہ محمودہ آپ نے سیو کیا محمود بھائی کے نام